بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. جز 29 سورۃ المزمل ترتیب کے اعتبار سے 73rd صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 3rd صورت ہے، اور 20 اس میں آیات ہے اور 2 اس میں رکوع ہے. ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ فرسٹ رکوع مکہ میں نازل ہوئی اور سیکنڈ جو ہے مدینہ میں، کیونکہ سیکنڈ رکوع میں قتال فی سبیل اللہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ہے، جس سے یہ جو ہے ایک انڈیکیشن ہے کہ شاید سیکنڈ رکوع جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی. مزمل کا مطلب چادر اوڑھے ہوئے. شاید بگننگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے چادر اوڑھ کے، تب جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بے فکر ہو کر سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات کو مگر کم، یعنی رات کو نیند کو چھوڑ کر کھڑے رہو تھوڑی دیر. قلیلا یعنی پوری رات نہیں لیکن رات کے کچھ حصے میں. نصفہ، آدھا اس کا. او انقص، یا کم کر لو. منہ قلیلا، اس سے تھوڑا، یعنی آدھا یا آدھے سے تھوڑا کم. او زد علیہ، یا زیادہ بڑھا دو اس پر. ورتلی، اور آہستہ پڑھو. القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کریکٹ پروننسیشن سے سمجھ کر پڑھنا. ان آیتوں میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل یعنی تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس میں کھڑے ہونے کا جو ہے حکم دے رہے ہیں. اور پہلے جو ہے آدھی مطلب رات، یا پھر آدھے سے تھوڑی کم کر لو، یا پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اس سے جو ہے زیادہ کر لو. یعنی یہ ایک رات کا وقت جو ہوتا ہے بہت ہی اسپیشل ٹائم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت گہرا ایک کنیکشن جو ہے اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ جو ہے اب شروع کی مکی صورت ہے، اٹ واز اے ٹریننگ پیریڈ، وحی کے جو ہے نزول کے شروعات والے دن تھے، تو ایک اسٹرانگ اسپرچل ایک کنیکشن کی جو ہے ضرورت تھی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو ہے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اور رات کی عبادت کا جو ہے حکم دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ بڑھا دو اس پر، آہستہ آہستہ پڑھو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ آدھی رات سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی سہولیت کے حساب سے جتنا کرتے ہو کرو. اور اٹس ناٹ جسٹ کہ اب صرف تم نماز پڑھو، لیکن اپنے آپ کو جو ہے قرآن پڑھنے میں بھی، یعنی رات کے وقت صرف جو ہے نماز نہیں بلکہ اٹھ کے قرآن پڑھنا بھی جو ہے کیا ہوگا، یہ عبادت میں ہی آئے گا. اور پھر قرآن پڑھنے میں جلدی مت کرو، لیکن ترتیلا یعنی سلو پڑھو، تدبر کر کے پڑھو، بیوٹیفلی پڑھو، کلیئر پروننسیشن اس کے اندر ہونا، معنوں کے اوپر ریفلیکٹ کرنا، اور اس سے جو ہے دل مطمئن ہونا یا دل کے اوپر اثر ہونا، یہ سارے معنی آئیں گے. یعنی اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریڈنگ قرآن، اٹس اباؤٹ لیٹنگ قرآن انٹر یور ہارٹ، انٹر یور سول. یہ ساری چیزیں جو ہے آئیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کے وقت کیوں جو ہے حکم دیا؟ کیونکہ رات ایک جو ہے ہر ڈسٹریکشن سے فری اور اخلاص سے بھری عبادت رات کے وقت ہوتی ہے. اور رات کے وقت دل بھی جو ہے کیا ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. دل بھی جو ہے کیونکہ ڈسٹریکشنز نہیں ہوتے، کھلے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت لینے کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں انا سنلقی، بے شک ہم عنقریب ہم ڈالیں گے، علیکا آپ پر، قولاً بات، ثقیلا بھاری، بوجھل. یعنی دین کی جو ہے تبلیغ کا جو کام ہم جو حکم دینے والے ہیں وہ جو ہے کیونکہ ایک ریولیوشنری کام ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو عمل کر کے اگزامپل بھی بننا ہے اور پھر لوگوں تک یہ بات پہنچانا بھی ہے. انا، بے شک، ناشیۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کو یعنی کھڑے رہنا رات کو، ہی اشد، وہ زیادہ شدید ہے، وطئ، کچلنے کے اعتبار سے،
سے یا روندنے کے اعتبار سے، یعنی یہ جو ہے رات کو اٹھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ نشیہ یہاں پہ جو ہے ورڈ آیا ہے، ناشیہ اٹھنا، جو ہے نشیہ سے ہے، تو ڈیولپ کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، یہ ساری چیزوں کے معنی اس کے اندر آئیں گے۔ تو یہاں پر اگر ہم میں سے اگر تہجد اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ رات کے وقت اٹھنا، نیند چھوڑنا، بستر چھوڑنا، اٹھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس میں جو ہے نفس کو کچلنا ہے، یعنی اپنے آپ کے کمفرٹ کو چھوڑنا ہے، وہ اقوام اور زیادہ درست ہے قیلہ بات میں، یعنی وہاں پر اس وقت جو ہے تہجد کے وقت کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اور ایک بہت ہی بیوٹیفل جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ ان لک فی النہاری، بے شک آپ کے لیے دن میں سبحہ جو ہے تسبیح کے روٹ سے ہے، اس میں مصروفیت اور بزی رہنے کے جو ہے معنی آتے ہیں۔ طویلہ طویل، یعنی دن میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں بزی ہوتے ہیں۔ ایک تو دین کی دعوت ہے، دین کی بات سمجھانا ہے، قرآن صحابہ کرام کو سکھانا ہے، اس کے علاوہ پر بھی روزمرہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو رات کا وقت جو ہے فری آف ڈسٹریکشنز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کنیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ وذکر، اور ذکر کرو، اسم ربک، اپنے رب کے نام کا، وتبتل، اور کٹ جاؤ، منقطع ہو جاؤ، الیہ، اس کی طرف، تبتیلا، کٹ جانا، یعنی ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف کانسنٹریٹ کر کے رات کی نماز جو ہے ہوتی ہے۔ رب المشرقی، رب مشرق کا، والمغربی، اور مغرب کا، یعنی ایسٹ اور ویسٹ کا رب اللہ ہی ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، تو اس لیے کیا کرنا ہے، فاتخذہ، پس بنا لو اس کو وکیلا، کارساز، واصبر، اور صبر۔ اچھا، کارساز وکیل جو ہے نا، یوزلی وکیل اردو میں بھی آتا ہے۔ دیکھیے وکیل کیا ہوتا ہے، ہم اس کے سپرد سارا کیس کر کے اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کے سپرد تمام معاملے کر کے اس کے اوپر بھروسہ کرنا جو ہے ہم کو چاہیے۔ واصبر، اور صبر کرو، علی، اس پر، ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی کفار مکہ جو ہے جو بری بری باتیں کرتے ہیں، وہجرہم، اور چھوڑ دو ان کو، حجرن، چھوڑنا، جمیلا، اچھی طرح سے، یعنی خوبصورتی سے چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہدایت کی طرف تو بلانا ہے، چھوڑ دو ان کو، یعنی ان کو گالی گلوچ مت دو، تانے طنز مت دو، اپنا اچھے اخلاق کا جو ہے مظاہرہ کرو۔ وذرنی، اور چھوڑ دو مجھ پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمتی، نعمت والے، کیونکہ جھٹلانے والے اکثر جو ہے نعمت والے امیر سردار تھے۔ ومہلہم، اور ڈھیل دو ان کو، قلیلہ، تھوڑی سی، یعنی اللہ کی پکڑ تک یا ان کی موت تک یا ان کے عذاب تک ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں کرو۔ ان لدینا، بے شک ہمارے پاس، انکالا، بھاری بیڑیاں ہیں، وجحیمہ، اور بھڑکتی آگ، وطعاما، اور کھانا، ذا غصتن، اٹکنے والا، یعنی حلق میں اٹکنے والا، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ، یا پھر جو عمل نہیں کرتے، جو ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب بتا رہے ہیں۔ یوم ترجف، جس دن کانپے گی، الارض، زمین، والجبال، اور پہاڑ، وکانت، اور ہوں گے، الجبال، پہاڑ، کثیباً، تیلی، یعنی جیسے ڈھیر کے معنی آتے ہیں، ہیپ آف سینڈ، مہیلا، بکھرے ہوئے، یعنی یہاں پہ جو ہے قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ تو کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، یعنی تم سب کی طرف، رسولہ، ایک رسول، کفار مکہ کی طرف، شاہدہ، گواہ، علیکم، تم پر، کما، جیسا کہ، ارسلنا، بھیجا ہم نے، الی فرعون، رسولہ، فرعون کی طرف ایک رسول، فعصا، تو نافرمانی کی، فرعون نے، الرسول، رسول کی، فاخذناہ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، اخذن، پکڑنا، وبیلا، سخت، کیسے اس کو جو ہے غرق کر دیا گیا۔ فکیفا، تو کس طرح، تتقون، تم بچو گے، ان کفر تم، اگر کفر کیا تم نے، یومن، اس دن سے، یجعلو، جو کر دے گا، الولدان، بچوں کو، شیبا، بوڑھا، یعنی جیسے فکر سے بال جو ہے سفید ہو جاتے ہیں، تو اس دن اتنا ہولناک ہوگا کہ فکر سے جو ہے بچوں کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ السماء، آسمان، منفطرن، پھٹ رہا ہوگا، بھی، ساتھ اس کے، یعنی ایک بگ کرنچ جو ہوگا، کان وعدہ، ہے وعدہ اس کا، مفعولا، ہو کر رہنے والا، یعنی قیامت کا وعدہ۔ ان ہذہ، بے شک یہ، تذکرہ، نصیحت ہے، یعنی قرآن ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، نصیحت پکڑ کے۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، یعلم، جانتا ہے، انک، بے شک آپ، تقوم، کھڑے رہتے ہیں، ادنا، قریب، من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے، ونصفہ، اور آدھا اس کا، وثلثہ، اور
ایک تہائی اس کے، وطائفتن اور ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے، معک جو آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ یقدر اللیل حساب رکھتا ہے رات کا، والنہار اور دن کا۔ علمہ وہ جانتا ہے، اللن کی ہرگز نہیں، تحصوہ تم شمار کر سکتے ہو اس کو، فتابہ تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، فقرؤ تو پڑھو، ما تیسرا جو آسانی سے پڑھ سکو، من القرآن قرآن میں سے۔ اب یہاں پہ یہ آیت کافی بڑی ہے، اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ان کے صحابہ اکرام کے جو محنت ہے، ان کی جو اخلاص ہے، ان کے جو سنسیئر ایفرٹس ہے، جو رات کو جو ہے کبھی 2/3 کبھی آدھا کبھی 1/3 جو ہے رات کو وہ نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنا جو ہے ان کی سخت کوشش ہے، ایون جو ہے اگر کبھی کبھی ان کو تکلیف بھی ہوتی تو وہ اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، یعنی کوانٹٹی یا وہ نہیں دیکھتے کتنا ہے نمبرز یا وہ نہیں دیکھتے، لیکن ایفرٹس دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکل ہوتی ہے جو ہے وہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کا جو ہے حساب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں، ایکچولی یہ بہت قریب تھا کہ تہجد کی نماز کو بھی جو ہے اوبلیگیٹری بنا دے، یا پھر اس کو جو ہے اوبلیگیشن ایک سب کے اوپر ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم کو یہاں پر آسان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکتے، تو وہ مہربان ہوا تم پر، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے ہلکا کر رہے ہیں، تو جتنا تم پڑھ سکتے ہو، ما تیسر من القرآن، جتنا تم جو ہے کر سکتے ہو اس کو ہلکا کرو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت، کتنا رحیم ہے اور کتنا ہمارا دین بیلنسڈ ہے اور کسی کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہم کو بتاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے بھی جو ہے بیمار کے لیے بھی نماز ہلکی کرے، مسافر کے لیے بھی نماز ہلکی کرے، اور جنگ میں بھی جو ہے اس کو ہلکی کی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک جو ڈیوٹی ہے، ہر ایک جو obligation ہے اس کو جو ہے آسان جو ہے بنائے۔ جیسے زکوٰۃ بھی سب کے اوپر obligation نہیں ہے، حج بھی سب کے اوپر obligation نہیں ہے، وہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے علم ان، وہ جانتا ہے کہ سیکونو ان قریب ہوں گے، یعنی فیوچر میں، منکم مرضی بیمار تم میں سے، یعنی اب تم میں سے اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کے لیے بھی رخصت ہے، وآخرون اور کچھ دوسرے، یضربون سفر کرتے ہوں گے، فی الارض زمین میں، یبتغون من فضل اللہ چاہتے ہوں گے اللہ کے فضل میں سے، یعنی بزنس کے لیے یا اللہ کے فضل کی تلاش میں تم سفر کرتے ہو۔ تو بیمار کی نماز بھی کیا ہے، استطاعت کے مطابق پڑھنا ہے، اگر مطلب ایسا ہے کہ چل نہیں سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، لیٹے لیٹے بھی جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، اور سفر میں بھی جو ہے قصر پڑھنا ہے۔ وآخرون اور کچھ دوسرے، یقاتلون جنگ کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تو ان کے لیے بھی جو ہے نماز میں کیا ہے، صلاۃ الخوف ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے۔ فقرؤ پس پڑھ لو، ما تیسر منہ جو میسر آئے اس میں سے، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، تو جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ کرو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی کرو، بٹ نماز کو قائم کرنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ وآتوا الزکاۃ اور دو زکوٰۃ، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا۔ قرض حسنا کیا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ قرض حسنا ہے۔ وما تقدموا اور جو تم آگے بھیجو گے، یعنی نماز، زکوٰۃ اور قرض حسنا کے علاوہ پر جو بھی تم دین کے لیے کرو گے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن بھلائی میں سے، تجدوہ تم پاؤ لوگے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا خیرن وہ بہتر ہے، اعظم اجرا اور زیادہ بڑا ہے اجر میں، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اب نیکی کرنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، بے خوف ہو کے بیٹھ جاتا ہے، میں تو بہت نیک ہوں، لیکن نہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المدثر، سورۃ المدثر مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 74 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 4 صورت ہے، 52 اس میں آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، فانذر پس خبردار کرو،
اب یہاں سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا تو اب کہا جا رہا ہے اٹھو، رسالت کی بات یہاں سے جو ہے شروع کرو، لوگوں کو وارن کرو. اب جو ہے کوئی سائلنس نہیں ہوگی، یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیلیور اللہ's میسج. پھر وَرَبَّكَ اور اپنے رب کی فَكَبِّرْ پس بڑھائی بیان کرو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، کیونکہ کوئی بھی اللہ کی بات جب کی جاتی ہے، دین کی بات جب کی جاتی ہے، اٹ شوڈ بگن وتھ اللہ کی بڑائی. اس اللہ کے سامنے جھک جانے کی بات کی جاتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کیا ہے، عظیم ہے. اور قرآن میں جو نشانیاں ہیں، چاند، سورج، ستارے، کائنات، زمین، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ہی ہے کہ ان سب کا جو ہے کریٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ پس اپنے کپڑے پس پاک رکھو، انہیں اپنے کپڑوں کو میل کچیل غلاظیت سب سے جو ہے پاک رکھو. کیونکہ اب جو ہے نا یہاں پہ پیوریفائی اس لیے کرنا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا ہے، اور اس کے علاوہ پہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں جو ہے کپڑے تو آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پیوریفیکیشن ہے، فرام کپڑے ٹو کیریکٹر ٹو ہارٹ ٹو باڈی. وَالرُّجْزَ فَہْجُرْ اور گندگی پس چھوڑ دو. اب یہ گندگی کون سی گندگی ہے؟ یہ جو ہے ایکچولی شرک کی گندگی ہے، کلچرل جو کسٹمز کی گندگی ہے، بتوں کی گندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی پاکی کی طرف آنا ہے. وَلَا تَمْنُنْ اور نہ تم احسان کرو، تستکثر اور تم زیادتی حاصل کرو. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ احسان کب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے ریٹرنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ احسان بالکل مت کرو، کوئی ریٹرنز ایکسپیکٹ مت کرو، اور جتنا تم سے مطلب کہا گیا ہے خود زیادہ دو اور احسان کا رویہ دینے میں رکھو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کے لیے پس صبر کرو. یعنی یہ کام مشکل ہوگا تو یہ پورے معاملے میں اور پورے سفر میں اپنے رب سے اس کا جو ہے ریٹرنز ایکسپیکٹ کرتے ہوئے صبر کرو. فَإِذَا پھر جب نُقِرَ فِي پھونکا جائے گا الناقور سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ عَسِيرٌ تو یہ اس دن ایک سخت دن ہوگا. تو اب جب سور پھونکا جائے گا یہ سب ہم کو پتا ہے، تو وہ دن بہت سخت ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں پر آسان نہیں ہوگا. ذرنی چھوڑ دو مجھ کو، ومن خلقت اور جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ اکیلے. یہاں سے جو آیتیں ہیں مفسرین کا اوپینین ہے کہ پرائمریلی جو ہے یہ ولید بن مغیرہ جو اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے اس کو جو ہے ریفر کیا جا رہا ہے، اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. وہ بہت ہی مالدار تھا، رسپیکٹڈ جو ہے قریش کا آدمی تھا، لیکن جب اس نے قرآن دیکھا تو اس کو پتا تھا کہ یہ پوئٹری نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، جادو نہیں ہے، انسان کے کلام نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف جو ہے تکبر کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے کہ وہ کہیں نہ چلا جائے، اس نے جو ہے اس کا اپوز کیا، اس کو جو ہے ایمان نہیں لے کر آیا اس کے اوپر. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ولید بن مغیرہ جو ہے چھوڑ دو مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ متکبر انسان جو ایمان نہیں لے کر آتا ہے تکبر کی وجہ سے، اس کے لیے، اور اگر یہ ولید بن مغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اس آدمی کو اس کے ساتھ میں خود ڈیل کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد تم اس کی فکر مت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ خود ڈیل کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے خود نے اس کو پیدا کیا، ہی ہیڈ نتھنگ. پھر اس کے بعد وَجَعَلْتُ اور میں نے بنایا لہو اس کے لیے مالم ممدودہ، مال بہت سارا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی جو ہے اس کو مال دیا، اور مالم ممدودہ یعنی کانسٹنٹلی جو ہے جو مال بڑھتا جاتا ہے وہ اس کو دیا. وہ بنینا اور بیٹے شہودہ حاضر رہنے والے، یعنی ایسے بیٹے جو حاضر رہنے والے یعنی ہمیشہ اس کو سپورٹ کرنے والے، وہ بھی دیا. وَمَحَّدْتُ اور میں نے بچھایا لہو تمہیدہ اس کے لیے بچھونا. یہاں پہ بچھونے کا مطلب جو ہے قابل رہنے کی جگہ، یعنی زندگی اس کے لیے کمفرٹیبل اور آسان بنائی. لیکن اس نے کیا کیا؟ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ جو ہے اور زیادہ حریص تھا، اور زیادہ جو ہے ہرس رکھنے والا یا گریڈی پرسن تھا. ثم یطمع پھر وہ طمع رکھتا ہے یا امید رکھتا ہے ان ازیدہ کہ میں زیادہ دوں گا، یعنی اس کو بہت زیادہ ہرس تھی.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کلا انہو بے شک ہرگز نہیں وہ کان لی آیاتنا عنیدا ہے ہماری آیات کے لیے عناد رکھنے والا. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت سٹبرن ہے, وہ جو ہے بالکل جو ہے وہ رکھنے والا نہیں ہے, یعنی مخالفت کرنے والا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سأرہقہ ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو صعودا کٹھن چڑھائی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو کہ کٹھن چڑھائی یعنی ایک تکلیف دہ عذاب دیں گے. اور اس کا مطلب علماء اکرام نے یہ بھی کہا کہ یہ شاید ایک جہنم کا چڑھاوا ہے یا ایک کوئی ٹیلا ہے یا کوئی اوپر چڑھنے کی جگہ ہے جہاں پر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سزا کی طور پر فورسفلی اس پہ چڑھائیں گے. یہ بھی ہے. اینڈ اس کا مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کا سٹرگل اور ہمیشہ کا جو ہے پین اس کو ہوگا. انہو فکر وقدر بے شک وہ سوچا اور اندازہ کیا. یعنی اس نے کیا کیا, فکر یعنی اپوز کیا, سوچا, اور قدر یعنی کیلکولیٹ کیا, اس نے پلان بنایا. اس نے کیا کیا, ایک پروگرام بنایا, پلان بنایا. فقتل پس مارا جائے, کیف قدر کس طرح اس نے اندازہ کیا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے کیسے وہ پلان ایسے بنا سکتا ہے اور کیسا جو ہے وہ پروگرام بنا سکتا ہے دین کے خلاف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ثم قتل کیف قدر پھر مارا جائے کس طرح اس نے اندازہ کیا. یعنی کس طرح اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, پلان کیا, پروگرام بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کی. ثم نظر پھر اس نے دیکھا. یعنی اس نے جو ہے بہت کیئرفلی دیکھا, سوچا, ڈیپلی اس نے کیا کیا, پلان بنایا. ثم عبس و بصر پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسیرا. یعنی کہیں بھی اگر کوئی بھی دین کی بات کہی جاتی تو اس کو جو ہے پسند نہیں آتی تھی. تیوری چڑھانا یعنی جیسے پیشانی کے اوپر بل آنا, وہ ایک ناپسندیدگی کا جو ہے ایک وہ ہے, اور ایک دشمنی یا ہیٹ کرنا یا اس طرح کا جو ہے وہ ایک وہ ہے. پھر اس نے ثم ادبر واستکبر پھر پلٹا اور تکبر کیا. یعنی پھر حق سے وہ پلٹ گیا اور اس کے بعد اس نے جو ہے تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر یؤثر پھر کہا نہیں یہ مگر ایک جادو ہے اور پہلے سے چلا آ رہا ہے. یعنی قرآن کے بارے میں ایسی باتیں وہ کر رہا تھا کہ یہ ایک جادو ہے, یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, اور اس طرح کی جو ہے اس نے بری بات کی. ان ھذا الا قول البشر نہیں ہے مگر بات ایک انسان کی ہے. یعنی نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا ہے. سأصلیہ سقر ان قریب میں جھونکوں گا اس کو یا ڈالوں گا اس کو دوزخ میں. یعنی دوزخ کا ایک جو ہے یہ درجہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سقر میں جو ہے ڈال دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما سقر اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے دوزخ. لا تبقی نہ باقی رکھے ولا تذر اور نہ چھوڑے. یعنی ایسی جگہ ہے نہ زندگی ہوگی نہ موت آئے گی. لواحۃ جھلسا دینے والی للبشر جسم کو یا بدن کو. علیہا 19 اس پر 9 اور 10 ہے. یعنی اس طرح جو ہے ملا کر کیا ہو جاتے ہیں 19 ہو جاتے ہیں فرشتے ہیں جہنم کے. وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے اصحاب النار ساتھی آگ والوں کو الا ملائکۃ فرشتے. یعنی یہ 19 فرشتے. وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے عدتہم ان کی گنتی کو الا فتنۃ مگر ایک آزمائش للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کیونکہ اب جب کہا گیا کافروں سے کہ 19 فرشتے, وہ لوگ کہنے لگے بس 19 فرشتے ہمارا کیا کر لیں گے, ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جہنم کے فرشتے کتنے اسٹرانگ ہوں گے. جب ایک جبرائیل علیہ السلام پوری لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کے پٹک سکتے ہیں تو کتنے اسٹرانگ اور کیسے فرشتے بناتے ہیں. لیکن اس کا بھی وہ لوگ مذاق اڑانے لگے. لیستیقین الذین تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب, ویزداد اور زیادہ ہو جائے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے, ایمان میں ایمان والوں کے لیے اس چیز کے اوپر ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. ولا یرتاب اور نہ شک میں رہے الذین اوت الکتابہ وہ لوگ جو دیے گئے کتاب, والمؤمنون اور مومن, ولیقولا اور تاکہ کہیں الذین وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی شک ہے, والکافرین اور کافر, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا کچھ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس مثال کے
اللہ تعالیٰ 19 فرشتوں کے ساتھ بارے میں بتا کے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. کذالک اسی طرح یضل اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہ یہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما یعلم اور نہیں جانتا جنود ربک الا ہوا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی، یعنی اللہ کے جو لشکر ہے یعنی فرشتے ان کا کیا معاملہ ہے، لیکن یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہو سکتا ہے ان فرشتوں کے علاوہ پہ اور بھی بہت فرشتے ہیں، بیت المعمور کا کتنے وہاں پہ عبادت کرنے والے ہیں، ان کے پاس کیا کیا ہے. ان کافروں کو جو ہے اندازہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے کیا ہے. وما ہی الا ذکرا للبشر اور نہیں وہ یعنی جہنم مگر نصیحت انسان کے لیے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں یہاں پہ بتا رہے ہیں. کلا والقمر ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی، یعنی چاند گواہ ہے. یہ ہیونلی باڈیز خود جو ہے کس طرح اگر ہم دیکھیں گے روٹیشن، ریولیوشن، گریویٹیشنل پل، سسپینڈڈ ان دا اسپیس، یہ خود گواہ ہے. واللیل اذا ادبر اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، یعنی پورا صبح شام کا جو نظام ہے. والصبح اور صبح کی، اذا اسفر جب وہ روشن ہوتی ہے. اذ نہار بے شک وہ لإحدى الکبر البتہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے. کون سی چیز؟ جہنم جو ہے، یعنی یہ چاند ستارے صبح شام یہ سب جو ہے گواہ ہے کہ جہنم ایک بہت بڑی چیزوں میں سے ہے. نذیرا للبشر ڈراوا ہے انسان کے لیے. لمن شاء اس کے لیے جو چاہے. منکم تم میں سے. ان یتقدم کہ آگے بڑھ جائے. او یتأخر یا پیچھے رہ جائے، یعنی سننے کے بعد جو چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ جائے یا پھر اپنی گمراہی میں پیچھے رہ جائے. کلو ہر نفس نفس بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی. رہینہ رہن میں ہے. رہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہن ہم یوزلی کیا کرتے ہیں، کچھ زیور رہن رکھاتے ہیں، کچھ مال لیتے ہیں. جب ہم کو جو ہے اپنا زیور واپس لینا ہے تو پھر وہ مال دے کے زیور واپس لینا ہے. تو یہاں پر بھی ہماری جو ہے نفس جو ہے کیا ہے؟ رہن میں ہے. اگر ہم اچھے اعمال دیں گے تو ہم کو جنت ملے گی، برے اعمال دیں گے تو جہنم ملے گی. اور یہاں پہ جو ہے کسبہ محنت، نیت، انٹینشن سے کیا ہوا کام ہے. تو اس طرح ہم سب رہن میں جو دیں گے وہ ہم کو واپس ملے گا، جنت یا جہنم. الا اصحاب الیمین مگر دائیں ہاتھ والے. فی جناتن باغوں میں. یتساءلون سوال کر رہے ہوں گے. عن المجرمین مجرموں سے. اب لمبے لمبے ڈسٹنسز کے باوجود وہ ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے. اللہ کے لیے یہ مشکل بات نہیں کہ کمیونیکیشن ان کے بیچ میں پاسبل رکھے. ما سلککم کیا چیز لے گئی تم کو. فی سقر دوزخ میں. قالو وہ کہیں گے لم نکو نہ تھے ہم من المصلین نماز پڑھنے والوں میں سے، یعنی جن کی نمازیں چلی گئی، نماز نہیں پڑھنے والے ہیں تو پھر وہ جو ہے جہنم میں جائیں گے. ولم نکو نطعم المسکین اور نہ تھے ہم کھانا کھلاتے مسکین کو. اب دیکھیں جہنم میں جانے والے کون سی چیزیں ہیں؟ ایک نماز نہیں پڑھنے والے، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانے والے. وَكُنَّا نَخُوضُ اور تھے ہم بحث کرتے مال قائدین بحث کرنے والوں کے ساتھ، یعنی خوب بحث کرنا، ڈیبیٹ کرنا، چاہے وہ بحث دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ بحث جو ہے جیسے آخرت، جنت، جہنم، حور، فرشتے، اعمال، یہ ساری چیزوں کے بارے میں، یا پھر کرکٹ، پالیٹکس، فیشن یا کسی بھی طرح کا گوسپ. کیونکہ جو بے فائدہ جو چیز ہم کو کام آنے والی نہیں ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بحثیں جو ہم کرتے ہیں، اور یوزولی انسان بحث کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو صحیح پروف کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے. تو یہ بحث کرنے والے سب کیا ہوں گے؟ جہنم میں جائیں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ اور تھے ہم جھٹلاتے بِيَوْمِ الدِّينِ روز جزا کو، یعنی قیامت کو جھٹلانے والے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقینی، یعنی موت آ گئی ان کے پاس. فَمَا تَنفَعُهُمْ تو نہ کام آئے گی ان کو شفاعت الشافعین سفارشیوں کی، یعنی ایسے لوگوں کو جس کے اوپر جہنم لکھ دی گئی اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بحثیں کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، تو پھر ان کو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. فما لہم عن التذکرۃ تو کیا ہے ان کو نصیحت سے یعنی قرآن سے معرضین اعراض برتنے والے. کأنہم گویا کہ وہ حمر مستنفرہ گدھے ہیں بھڑکے ہوئے، یعنی یہاں پہ فرائٹنڈ وائلڈ ڈونکی ان کو کہا جا رہا ہے. جیسے شیر سے ڈر کے بھڑکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں، وہ قرآن کو سن کر بھاگتے ہیں. فرت بھاگے ہوں من
قسورہ شیر سے ڈر کر، بل یریدو بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ منہم ہر شخص ان میں سے، ان کے یؤتا وہ دیا جائے، صحفا منشرہ صحیفے کھلے یا نشر کیے ہوئے، یعنی وہ چاہتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں، یعنی قریش کی خواہش یہ تھی اللہ کے پاس سے ہر ایک کے نام پہ ایک چٹھی آئے، صحیفے آئے، یہ دیکھو یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی، وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کے پاس ایک جو ہے صحیفہ آئے یا کچھ نہ کچھ ان کے پاس اللہ کے پاس سے لیٹرز آئے، کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون بلکہ نہیں وہ خوف رکھتے، الآخرہ آخرت کا، یعنی ان کو کوئی آخرت کا خوف نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، انہو تذکرہ بے شک وہ ایک نصیحت ہے یعنی قرآن، فمن شاء پس جو کوئی چاہے ذکر نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون اور نہ وہ نصیحت پکڑیں گے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ہوا اہل التقوی وہ حقدار ہے اس بات کے کہ اس سے تقوی کیا جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور اہل ہے بخش دینے کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی معاف کر سکتے ہیں، اللہ کے سوائے کوئی اور معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بتا رہے ہیں نا کہ صرف اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یعنی ہم اللہ کی دین کی دعوت تو دے سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دلوں کو پھیرے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اکیلے جو ہے حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اور وہی اکیلے جو ہے سورس آف فرگیونیس، سورس آف استغفار، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوائے کوئی اور ہم کو بخش نہیں سکتا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بخشتے ہیں۔ تو تقوی اور استغفار یا مغفرہ جو ہے یہ دونوں میں ہم کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف جو ہے کیئرفل رہنا چاہیے، دوسری طرف جو ہے کیئرفل رہنے کے باوجود ہم سے جو ہے غلطیاں ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، تو ہمیں جو ہے مغفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، یعنی ایک طرف ڈرنا چاہیے، ایک طرف مطلب ایک فیئر ہے تقوی میں اور مغفرہ میں جو ہے ہوپ ہے، تو فیئر اینڈ ہوپ کے بیچ میں جو ہے بیلنس کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے متقی لوگوں کے صفات بھر دے اور ہمیشہ اس کے سامنے جھکنے والا بنائے، آمین۔